میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے چن لی جاؤں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جن کو میرا رب چن لیتا ہے نا، وہ آسمانوں میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، کیونکہ یہ بندہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ بندہ مجھے وقت دیتا ہے، یہ بندہ میرے ساتھ بات چیت کرتا ہے، یہ بندہ مجھ سے رابطے میں رہتا ہے۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اللہ کی انہی بندوں میں چن لی جاؤں، کیونکہ میرا رب جب ان کو چن لے گا تو وہ زمین اور آسمان دونوں میں اتنے مشہور اور مقبول ہو جائیں گے، اتنے اچھے ناموں سے پکارے جائیں گے۔ اس سے بڑھ کے اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا رہے کہ میرے اس بندی سے پیار کرتے رہو، میری اس بندی کو دیتے رہو، میری اس بندی کو رحمتوں، نعمتوں اور خوشیوں سے نوازتے رہو جو میں نے اس کے لیے لکھ دی ہیں۔ تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اپنے رب کے ان بندوں میں چن لیے جائیں جن کے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی؟ دنیا اور آخرت کی آسانیوں کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ حالانکہ آپ بھٹک رہے ہیں، تمام انسان، کچھ عرصہ پہلے شاید میں بھی، کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں، یوں کر لیں، یوں کر لیں، شاید کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ مسئلے کا حل کبھی بھی دنیا میں نہیں ہونے والا۔ بہتر ہے کہ جو مسئلے کا حل نکالنے کا کسی بھی طرح سے اسٹرینتھ رکھتا ہے، اسی کو ہی اس چیز میں آگے لایا جائے، اور وہ صرف میرے رب کی پاک ذات ہے جس کو آپ بھولے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا میں مصروف کیے ہوئے ہیں، جبکہ اسی دنیا نے وہ غم دیے ہیں آپ کو، آپ اسی میں اس کا حل نکال رہے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے آپ کو ان غموں سے بچانا ہے اور اسی نے آپ کو ان غموں سے دور کرنا ہے۔ آسمانوں میں مقبول ہونے کا سب سے ایک اچھا راستہ، آسمانوں میں مقبول ہونے کا سب سے اچھا راستہ صرف یہی ہے، اللہ کو یاد کیا جائے، تہجد پڑھی جائے، 5 وقت نماز پڑھی جائے۔ چھوٹے چھوٹے ایسے گناہ جو آپ سے سرزد ہو جاتے ہیں وہ اسی نماز اور تسبیحات اور قرآن پاک پڑھنے سے ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ نے نماز پڑھی ہے اور پھر ساتھ میں کچھ ہونگ سن لیا ہے تو نیگیٹو مارکنگ اسلام میں ہے، لیکن ڈیلیشن کی بھی ایک گنجائش ہے، جس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی بھی جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کچھ بھی ایسا، تو اس وقت تو وہ چیز کر لیا آپ نے، لیکن بعد میں اگر آپ نے نماز پڑھی، تسبیحات کی، قرآن پڑھا، اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، تو وہ ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے سے تو اسی طرح ہے کہ جیسے ایک شخص 5 دفعہ نہائے تو اس کے پاس کوئی میل باقی نہیں رہ جاتی۔ تو اسی طرح آپ بھی اپنی زندگی میں اللہ پاک کے ہاں مقبول ہونے کو شامل کریں، کیونکہ جب آپ کو چن لیا جائے گا تو پھر آپ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور ایسے محبوب بندے جو صرف ایک دفعہ کہتے ہیں ہو جا اور وہ چیز ہونے لگتی ہے۔ تو ہم اس جگہ تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی باتیں کرتے رہنا کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اور اتنے ڈیپلی ان مسئلوں میں رہنا۔ میں جانتی ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان مسئلوں میں رہ کے نا امید ہو گئے ہیں، ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ کچھ اچھا ہو، کچھ اچھا ہو بھی سکتا ہے، وہ ان سوچوں سے بھی نکل گئے ہیں۔ تو یہ ایک امید کی آخری کرن جو ایک اچھی سی ویڈیو بنا کر میں ان کو دے رہی ہوں، اگر وہ سن رہے ہیں، جس میں اس بات کا بارہا میں ایک کنفرمیشن آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ کئی بار لائف میں ہر شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ پاک اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز ایسی کہ ایک در بند 100 در کھلے، یا ایک شخص کہے کہ آج میرے ساتھ اب تو کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے نکال دیتا ہے جس میں آپ کا گمان تک بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر لمحے دیکھ رہا ہے، آپ کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کی محبت کو محسوس کریں۔ وہ ایک کمپلیٹ اور ہر ٹائم کا ساتھی ہے آپ کا، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم 2 ہو تو میں تیسرا ہوں، تم 3 بیٹھے ہو تو میں چوتھا بیٹھا ہوں۔ تو اس حد تک قریب ہونے کے باوجود بھی اگر آپ اسے کنسیڈر ہی نہیں کرتے تو یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے؟ ایک انسان کنسیڈر ہی نہ کرے اللہ کو، کچھ بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے نہیں اللہ نہیں دیکھ رہا، اور اگر دیکھ رہا ہے تو بس پھر دیکھتا رہے۔ ایسا ہی کرتے ہیں لوگ، تو وہ اتنی ساری موویز اور گانے دیکھتے رہتے ہیں، یا کچھ بھی کسی بھی شخص کے ساتھ دھوکہ کرتے رہتے ہیں۔ خاص کر آج کے زمانے میں لوگوں کا حصہ کھانے میں بہت زیادہ مصروف ہیں، وہ ان کی چیزوں کو ڈاؤن کرنے میں مصروف ہیں۔ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے بارہا کہ زندگی جتنی بھی خوبصورت ہے
وہ خوبصورتی ساری آپ کے اندر سے آتی ہے. اور اگر آپ کے اندر ہی کوئی غیبت اور غبن اور کوئی چال بازی چھپائی ہوئی ہے آپ نے, تو آپ کا نہ چہرے پہ نور آنے والا ہے اور نہ زندگی میں. اللہ کے نیک بندے فجر کے وقت سے بھی پہلے اٹھ جاتے ہیں اور بہت اچھا سمپل سوچتے ہیں. یہ ان کی نشانیاں ہیں کہ وہ لوگوں کا بھلا سوچتے ہیں, ان کے ساتھ برا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں. اور یقین کریں وہ اسی وجہ سے دنیا بھی کما رہے ہیں اور آخرت بھی کما رہے ہیں. بہت ساری خواہشوں سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں, کیونکہ جس کے پاس سائیکل ہے وہ کہتا ہے بائک ہو, جس کے پاس بائک ہے وہ کہتا ہے گاڑی ہو, جس کے پاس گاڑی ہے وہ کہتا ہے میرے پاس ٹرک ہو, جس کے پاس ٹرک ہے وہ کہتا ہے ہیلی کاپٹر ہو میرے پاس. تو اس سے بڑھ کے آپ کیا پائیں گے؟ کیا خود کو پر لگا لیں گے؟ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھیں, چیزیں خود بخود سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی, لائف خود بخود آسان ہو جائے گی, مشکلوں سے آپ نکل آئیں گے. اپنی لائف کو خود آسان بنائیں. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں صرف آسانی ہی آسانی ہے. یہ جو ہرڈلز ہم نے کریٹ کیے ہیں یہ سب ہمارے اپنے کریٹ کردہ ہیں. لوگوں سے ملیں, اچھے اچھے لوگوں سے ملیں, خوشیاں پھیلائیں, خوبصورتی رکھیں, اچھا اچھا تیار ہوں, اچھا سا کھائیں, ایزی رہیں, شاپنگ کریں, گھومیں پھریں, لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں. یہ چیزیں آپ کو بہت کچھ دیں گی. اگر آپ گھر میں فری ہیں تو جاب کریں, کسی بھی طرح کی جاب کریں, اپنے آپ کو بیزی کریں, اپنا پیسہ خود بنائیں, پیسوں کو ملٹی پلائی کرنا سیکھیں. بہت ضروری ہے کہ آپ مصروف رہیں. فارغ دماغ شیطان کا گھر ہے اور اس میں صرف فضول خیالات آتے ہیں. لوگوں پر باتیں بنانا چھوڑ دیں, لوگوں کی برائیاں نکالنا چھوڑ دیں. یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, جلدی کرو, میں کمپلیٹ ہوں, میں پرفیکٹ ہوں, تم غلط کام کر رہی ہو, ایسا نہیں ہے, یا تم غلط کر رہے ہو. ہر شخص کا یہ جو حساب کتاب کا سلسلہ ہے یہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. آپ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے اور مشورے دینے والے؟ تو بہتر ہے کہ آپ چیزوں کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں اور میرے چینل کو دیکھتے رہیں. تھینک یو سو مچ ویورز فار لسننگ می آؤٹ. اللہ حافظ.